نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ان قریب ہمارے سامنے ایام قربانی آنے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس لیے آئیے ہم فضائل قربانی کے تعلق سے کچھ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے اور دلارے نبی، یہ قربانی کیا چیز ہے، یہ عمل کیسا ہے؟ فقال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی سنت ہے۔ یعنی قربانی تو اس سے پہلے بھی ہوتی رہی، قربانی والا عمل اس سے پہلے بھی انجام دیا جاتا رہا، لیکن یہ طریقہ کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں اور اس کے گوشت کو ہم خود کھائیں، یہ جو طریقہ ہے یہ تمہارے روحانی والد، تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی سنت ہے۔ فقالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے کہ جب ہم قربانی والے عمل کو انجام دیتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ فقال بکل شعرۃ حسنۃ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ اللہ اکبر، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ اب بتائیں، یہ جو ہوتے ہیں کھسی ہوتے ہیں، بکری ہوتے ہیں، گائے ہوتے ہیں اور بیل ہوتا ہے، اسی طریقے سے بھینس ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا، ان کے بدن کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں؟ ان گنت بال ہوتے ہیں، اتنے بال ہوتے ہیں کہ جسے گنا نہیں جا سکتا۔ فرمایا کہ ہر بکل شعرۃ حسنۃ، کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اور قرآن کی آیت کو دیکھتے ہیں تو پھر تو ثواب کا کوئی جو ہے نا انتہائی نہیں رہتی ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو بندہ ایک نیکی لے کر آئے گا تو اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اب بتائیں، نبی نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی، اور اللہ نے فرمایا جو ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 نیکی ملے گی۔ تو یعنی جانور کے بدن پر جتنے بال ہوں گے نا، ان بالوں کو 10 سے آپ ضرب دے دیجیے، کتنی نیکیاں ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی شان کریمی، اللہ کا جو ہے نا نوازنے کا ایک بہانہ ہے، عطا کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ ایک قربانی ذبح کر رہے ہیں اور اس کے گوشت ہم خود کھا رہے ہیں، اور نیکیاں اتنی کہ جس کا کوئی انتہائی نہیں، گنتی ہی نہیں۔ جب ان نیکیوں جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، تو صحابہ کو تعجب ہوا بھیڑ کے بارے میں، چونکہ بھیڑ پہ تو بال نہیں ہوتے، اون ہوتے، اور اس کے اندر اور زیادہ جو ہے نا اون ہوتا ہے، تو پھر تو بہت زیادہ نیکی ہو جائے گی۔ تو اصحاب رسول نبی علیہ السلام سے سوال کر بیٹھے، فالصفوف یا رسول اللہ، تو پھر یہ بھیڑ کے اوپر جو اون ہوتے اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بکل شعرۃ من الصفوف حسنۃ، کہ وہ بھیڑ کے اون کے بدلے میں بھی ایک نیکی، کہ بھیڑ کے اوپر جو اون ہے جو بال کی شکل میں، اس کے اوپر بھی ایک نیکی۔ اللہ اکبر، کتنا فضل اللہ کا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جو بندہ اخلاص نیت، حسن نیت، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی کرتا ہے،
تو قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے ٹپکنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ قربانی کے خون کا قطرہ بھی زمین پر گرا نہیں ہوتا کہ قربانی کرنے والے کے مغفرت ہو جاتی ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب نامے اعمال تولے جائیں گے تو پھر یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، اس قربانی کے جانور کو گوشت، خون، ان تمام چیزوں کے ساتھ، ان کے تمام اعضاء کے ساتھ لایا جائے گا اور قربانی کرنے والے کے نامے اعمال یعنی نیکیوں کا جو پلڑا ہوگا اس کے اندر ڈال دیا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کے اعمال صالحہ والا جو پلڑا ہوگا، نیکیوں والا جو پلڑا ہوگا وہ بھاری پڑ جائے گا۔ اور یاد رکھیے جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑ گیا نا، پھر تو واہ واہ ہو، پھر تو جنت کا مستحق ہو گیا، پھر تو جنت کا جو ہے نا وہ جنتی ہی ہو گیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو پل صراط کو جو پار کیا جائے گا، اس کو جو ہے نا پار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو سواری کی شکل میں ہمیں عطا کرے گا اور ہم اس پر سوار ہو کر جو ہے نا اس پل صراط کو پار کریں گے۔ کتنی جو ہے نا اللہ کا فضل ہے، کتنی بڑی بڑی جو ہے نا فضیلتیں ہیں۔ اس لیے قربانی ضرور کرے، ہم پر واجب ہو یا نہ ہو۔ ہاں ایسا بھی ہے کہ ہر ایک کے اوپر ضروری نہیں ہوتا، صاحب نصاب پر ہی ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یار ایک جانور خریدنے میں کیا جاتا ہے۔ میرے خیال سے اب تو کوئی ایسا ہے نہیں رہا نہیں کہ جو ایک جانور نہیں خرید سکتا ہے، اتنی بڑی فضیلت کو چھوڑ دے گا۔ اس لیے آپ کے اوپر واجب ہو یا نہ ہو، آپ ضرور کریں، قربانی ضرور کریں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جہاں ایک طرف فضائل ہیں وہیں دوسری طرف اللہ کے نبی کا پھٹکار بھی ہے، سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد ساعۃ لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، قوت رکھتا ہو، کر سکتا ہو، اس کے بعد بھی اگر قربانی نہیں کرتا ہے تو میرے عیدگاہ تک ہونا ہے۔ کتنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ جب کسی بندے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہی نہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اپنے گھر نہیں بلایا کرو، میں تیرے یہاں نہیں جایا کروں گا۔ لیکن اگر اس سے بھی زیادہ تکلیف، بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی تو یہ کہہ دیتا بھائی میرے یہاں تو نہیں آنا، اب میرے یہاں کبھی نہیں آنا تم۔ نبی نے فرما دیا فلا یحضر مصلانا، کہ بھائی میرے عیدگاہ تک وہ نہ آئے۔ کتنی بڑی جو ہے نا سید الانبیاء، دونوں جہاں کے سردار محبوب خدا کا پھٹکار ہے کہ میری عیدگاہ تک نہ آئے۔ تو جہاں ایک طرف فضائل کرنے کے، وہیں دوسری طرف جو نہ کرنے کی بہت بڑی وعید بھی ہے۔ اس لیے قربانی کرے، ضرور کرے۔ امید ہے کہ جو نا باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ قربانی کے تعلق سے فضائل و مسائل آپ تک پہنچتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔